السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے غالباً سوچا ہوگا کہ یہ میریا کا صرف وہم یا شک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر قسطنطین نہ مانا تو پھر اسے بتایا جائے گا کہ کونستانس کس شک کی بنا پر طبیب کو بدل رہا ہے۔ قسطنطین اپنی صحت سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے بیٹے کو اجازت دے دی کہ وہ طبیب کو بدل دے، شاید دوسرا طبیب بہتر ثابت ہو۔ کونستانس اس وقت خود گیا اور دوسرے شاہی طبیب کو لے آیا اور پہلے طبیب کو پیغام بھیجا کہ وہ اب علاج کے لیے نہ آیا کرے۔ نئے طبیب نے 2 یا 3 روز دوائیاں دی، لیکن قسطنطین سنبھل نہ سکا۔ بھی افاقہ نہ ہوا بلکہ مرض بڑھتا ہی گیا۔ قسطنطین نے نئے طبیب سے پوچھا کہ صحت یابی کی کچھ توقع ہے بھی یا نہیں۔ وہ اپنی تشخیص کس کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب بتا دینا ہی بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ حالت کسی زہر سے یا غلطی سے کوئی زہریلی چیز کھا لینے سے ہی ہوتی ہے۔ طبیب کی اس تشخیص سے کونستانس کو میریا کی باتیں سیاہ معلوم ہونے لگیں۔ طبیب نے کہا کہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس زہر کا اثر زائل ہو جائے۔ نیا طبیب اپنا پورا تجربہ استعمال کرتا اور دوائیاں دیتا رہا، اور کبھی پورا دن قسطنطین کے کمرے میں موجود رہا۔ مگر ایک روز قسطنطین کی حالت ایسی بگڑی کہ نزع کا عالم طاری ہو گیا اور وہ مر گیا۔ کسی بھی مورخ نے اس کی موت کی سیاہ تاریخ نہیں لکھی، صرف یہ لکھا ہے کہ قسطنطین اپنے باپ ہرقل کی موت کے پورے 100 دن بعد مرا تھا۔ ان حالات میں جب روم کی فوج پھر محاذ سے پسپا ہوتی چلی آ رہی تھی اور علاقوں پر علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آتے جا رہے تھے، قسطنطین کی موت اہل روم کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ وہ ابھی ہرقل کی موت کے صدمے سے سنبھل نہ پائے تھے۔ قسطنطین اپنے شاہی خاندان کا کوئی عام سا فرد نہ تھا۔ محل کے اندر کی سازشیں، سیاست، جو کچھ بھی تھی، لوگ بہرحال قسطنطین کو ہرقل کا سیاہ جانشین اور اسی کے پائے کا جرنیل سمجھتے تھے۔ اس کی موت کی خبر بڑی تیزی سے بجنتیہ میں پھیل گئی۔ تمام جرنیل اور شہری انتظامیہ کے بڑے بڑے حاکم اور کچھ بزرگ دانشور اطلاع ملتے ہی پہنچ گئے۔ ان میں ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس بھی تھا۔ قسطنطین کے خون کے رشتے تو غمگین تھے ہی، اور سب سے زیادہ غم اس کے بیٹے کونستانس کو تھا۔ لیکن ملکہ مرتینہ غم اور اندوہ کی ایسی تصویر بنی پھرتی تھی جیسے اس کا اپنا سگا بیٹا مر گیا ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے لیے بولنا بھی دشوار ہو گیا ہو۔ وہ غموں سے بوجھل انداز میں حکم دیتی پھر رہی تھی جیسے سلطنت روم کی ملکہ بن گئی ہو۔ قسطنطین کا بیٹا کونستانس چپ چاپ الگ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غم کا تاثر تو نمایاں تھا ہی، لیکن اس تاثر میں کچھ جھلک اور بھی تھی جو قہر و غضب کی تھی، اور پتہ چلتا تھا کہ یہ جوان سال شہزادہ غصے اور اپنے قہر پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر جرنیل اور بڑا حاکم یا کوئی بڑی شخصیت والا عالم اور دانشور وہاں موجود تھا۔ رواج کے مطابق وہ سب ایک قطار میں قسطنطین کی لاش کے قریب سے آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے، اور ان میں سے ہر کوئی نہ کوئی جملہ کہتا تھا: آج روم کا سکندر اعظم دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ سلطنت روم ایک جابر جرنیل سے محروم ہو گئی ہے۔ روم کے دشمنوں کے لیے قسطنطین ایک دہشت کا نام تھا۔ قسطنطین نہیں مر سکتا۔ اس کی روح سلطنت روم کے دشمنوں کو برباد کر دے گی۔ قسطنطین کونستانس کے روپ میں زندہ رہے گا۔ ایک عظیم جرنیل اس وقت اٹھ گیا ہے جب روم کو اس کی شدید ضرورت تھی۔ ملکہ مرتینہ غمزدگی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھی۔ اس کے کندھے کچھ اس انداز سے آگے کو جھکائے تھے جیسے وہ بڑی مشکل سے اس صدمے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ اس نے دیکھا کہ جرنیل اور دیگر بڑے لوگ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ قسطنطین کے لاش پر جا کھڑی ہوئی۔
اور دونوں ہاتھ ذرا اوپر کو پھیلا دیے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ او خدا، مرتینہ نے کہا، میرے اکلوتے بیٹے ہرکلیوناس کی جان لے لیتا، قسطنطین کو زندہ رہنے دیتا، میں اپنے بیٹے کا غم پی جاتی۔ قسطنطین کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تم جھوٹی اور عیار عورت ہو، کونستانس کانپتی ہوئی بلند آواز میں بولا۔ مرتینہ، میرے باپ کو تم نے زہر دے کر مروایا ہے، میرے دادا شاہ ہرکل کو بھی تم نے زہر دلوا کر مروایا تھا، تمہاری آنکھوں میں مگر مچھ کے آنسو ہے۔ مرتینہ کے اوپر کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گر پڑے اور اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ کونستانس نے جو الزام لگایا تھا وہ کوئی معمولی سا الزام نہ تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ اس سناٹے میں سے کیسا طوفان اٹھے گا۔ کیرس اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر کونستانس کو اپنے بازوئیں میں لیا اور اسے گلے لگا لیا۔ میرے عزیز بیٹے، کیرس نے کونستانس سے کہا، تم ناقابل برداشت صدمے کی حالت میں ہو، برداشت سے کام لو، ایسی بے معنی باتیں منہ سے نہ نکالو۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، کونستانس نے ایک جھٹکے سے کیرس کے بازوؤں سے نکل کر کہا۔ اس مکار عورت نے میرے دادا اور میرے باپ کو زہر نہیں دیا، اس نے سلطنت روم کی رگوں میں زہر ڈالا ہے۔ مرتینہ کا بیٹا ہرکلیوناس وہاں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ کونستانس اس کی ماں پر اتنا سنگین الزام لگا رہا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار نکال لی۔ میری ماں پر یہ الزام؟ ہرکلیوناس نے للکار کر کہا۔ ادھر میرا سامنا کر، میں تجھے اس الزام کا جواب دیتا ہوں۔ کونستانس تو پہلے قہر و غضب کے غلبے میں آیا ہوا تھا۔ اس نے بھی تلوار نکال لی اور ہرکلیوناس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ کیرس اور ایک اور معمر رومی دوڑ کر ان دونوں کے درمیان آ گئے۔ وہ نہ آتے تو دونوں شہزادے ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیتے۔ ٹھہرو، مرتینہ نے بڑی بارعب آواز میں کہا، میرا حکم مانو، میں ملکہ روم ہوں، تلواریں نیاموں میں ڈال لو۔ تم ملکہ نہیں ہو، کونستانس نے کہا، کوئی ایسا شاہی فرمان جاری نہیں ہوا، تخت کی وراثت کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، حکم میرا بھی چل سکتا ہے۔ وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب اونچے درجے کی شخصیت تھے، سب ذمہ دار لوگ تھے اور صورتحال کی نزاکت اور خطرات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ سبھی اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں شہزادوں کو الگ الگ کیا۔ وہاں تو ایک ہنگامہ بپا ہو گیا تھا۔ کونستانس کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ اس لڑکے نے مجھے للکارا ہے، مجھے اسے دو ہاتھ دکھا لینے دو۔ پھر وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس بدطینت عورت سے کہو کہ اپنے آپ کو روم کی ملکہ نہ کہے۔ انہیں الگ الگ اور کچھ دور دور بٹھا دیا گیا۔ قسطنطین کی لاش بے حس و حرکت اور دنیا کی ان مسائل سے بے نیاز قریب ہی پڑی تھی۔ تو معمر رومی جو سب سے پہلے کیرس کے ساتھ ان دونوں شہزادوں کے درمیان آیا تھا، سب کے درمیان کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر سب کو چپ کرانے لگا۔ بڑھاپے کی کمزوری سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے گورے سفید چہرے کی گہری لکیریں بتا رہی تھی کہ اسے اس دنیا میں آئے ہوئے 1 صدی گزر چکی ہے۔ شاہی خاندان کے ساتھ اس کا کوئی بڑا ہی پرانا تعلق تھا اور اس کی آواز میں بڑھاپے کے ساتھ ساتھ دلی درد کا بھی تاثر تھا۔ وہ کوئی عام سا دانشور نہیں لگتا تھا اور اس سے سب شاید پہلے ہی متاثر تھے کہ اس کے کہنے پر سب خاموش ہو گئے۔ تم سب بے غیرت ہو گئے ہو، اس سفید ریش بزرگ نے کہا۔ آج میں ایسی بات کہوں گا جو رعایا میں سے کوئی بھی شخص شاہی محل میں کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا۔ اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کا خون بہا دو، میری بات سن لو، پھر تم سب اپنی تلواریں میرے جسم میں اتار دینا۔ سب جانتے ہو کہ میری عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تم سب نے دیکھا ہے کہ سلطنت روم بحیرہ روم سے آگے جا کر مصر،
شام اور عراق کے کچھ علاقے تک پھیل گئی تھی اور اب عرب کو بھی تہ تیغ کرنا تھا۔ شاہ ہرقل کہا کرتا تھا کہ فارسیوں کو ناپید کر کے آگے ہندوستان تک پہنچنا ہے۔ اپنی سلطنت کی یہ وسعت تم سب نے دیکھی ہے۔ ہرقل نے سلطنت کو وسعت دینے کے لیے ہی قیصر روم فوکاس کا تختہ الٹا تھا۔ وہ وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ فوکاس عیاس بادشاہ تھا۔ وہ بذات خود اپنی سلطنت کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ ہرقل تو ایک جرنیل تھا۔ اس نے شاہ فوکاس کو پہلے گرفتار کیا، پھر قتل کیا اور پھر فتوحات کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کی کامیابیاں تم سب نے دیکھی ہے۔ ہرقل نے آتش پرست فارسیوں کو مصر سے نکالا، پھر شام سے بے دخل کیا اور اب عراق سے انہیں نکالنا تھا۔ یہ کام عرب کے مسلمانوں نے کر دیا۔ عربوں کی طاقت ہی کیا تھی؟ ہرقل کہتا تھا کہ ان تھوڑے سے عربوں کو تو وہ ایک ہی ضرب سے مار بھگائے گا، لیکن ہوا کیا؟ یہ تھوڑے سے عرب سلطنت روم پر چھا گئے۔ کیوں؟ ان کے پاس کیا جادو تھا جس کے زور پر انہوں نے ہمیں شام سے دھکیلا اور مصر بھی فتح کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ادھر فارسیوں کو بھی انہوں نے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ میں تمہیں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہماری تباہی کی وجہ صرف یہ ہے کہ شاہ ہرقل نے مذہب میں دخل اندازی کی، مذہب میں ملاوٹ کی اور یسوع مسیح کو دھوکہ دیا۔ اس کے نتیجے میں مذہب دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک اسقف اعظم پہلے موجود تھا، دوسرا ہرقل نے اپنی طرف سے بنا دیا۔ سلطنت روم پر شاہ ہرقل کی اس گناہ کی لعنت پڑی ہے۔ ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس ہم میں موجود ہے، یقیناً ناراض ہوگا، لیکن مجھے